السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں بچوں ہم سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے پیپر میں حصہ نظم یعنی نظم کا جو خلاصہ ہے اس کے متعلقہ بچوں بات کریں گے۔ ہدایات کیا ہیں، اہم چیزیں کیا ہیں، کیسے آپ نظم کا خلاصہ بہترین بنا سکتے ہیں اور آپ کے نمبر 5 میں سے 5 بچوں کیسے بہترین آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا سب سے پہلے اوپر لکھنا ہے سوال نمبر، جو بھی متعلقہ وہاں پہ سوال نمبر لکھا ہو، نیچے لکھیں نظم کا خلاصہ، نیچے بچوں لکھیں نظم کا عنوان بالکل دائیں طرف۔ اب بیٹا یہ جو عنوان ہے، شاعر کا نام ہے، بے شک یہ سبق کے عنوان ہو، مصنف کا نام ہو، نثر پارہ میں بیٹا سوال ہو، اس کے علاوہ سبق کے خلاصے میں یہ 2 ہیڈنگ لکھنی ہو، نظم میں لکھنی ہو، بیٹا یہ بالکل دائیں طرف لکھیں گے، درمیان میں نہیں لکھیں گے بیٹا۔ نظم کا عنوان لکھیں بیٹا برسات آپ نے لکھ دیا، اس کے شاعر کا نام لکھیں آپ نے لکھ دیا اختر شیرانی لکھ دیا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے نظم کا آپ نے خلاصہ شروع کر دیا۔ اب آپ نے بیٹا اس چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ نظم کا خلاصہ لکھتے وقت جو بیٹا نظم کے اشعار کتاب میں شامل ہیں، اب برسات بیٹا کئی نظمیں برسات پر لکھی ہوئی ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ اگر 9th کی کتاب میں برسات کے اوپر برسات کی بہاریں لکھا ہے بیٹا تو وہ برسات والی نظم اور سال اول میں شامل بیٹا برسات والی نظم کے جو اشعار ہیں وہ ایک جیسے ہوں، باتیں موضوعات تو بیٹا ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر اس میں جو اشعار ہیں ان کا جو مفہوم ہے، جو مفاہیم ہے بیٹا وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کی شامل کتاب نظم ہے برسات، اسی کے اشعار کے جو مفہوم ہے، مفاہیم ہے بیٹا، انہی کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے، تبھی بیٹا آپ کا خلاصہ مکمل ہوگا۔ اپنی طرف سے خلاصہ بیٹا اس کا نہیں بنا سکتے۔ برسات کے متعلقہ کوئی بھی شخص کچھ بھی لکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حقیقت میں لکھے گا، کیونکہ برسات میں ویسا ہی ہوگا جیسا آپ جانتے ہیں۔ لیکن بچہ جو نظم کے اشعار ہیں بیٹا ان کے مفہوم آپ نے بیان کرنے ہیں، اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا بیٹا جو خلاصہ ہے وہ نہیں بیان کرنا۔ آپ نے لکھا ہے سوال نمبر، نظم کا خلاصہ، نظم کا عنوان برسات ہو گیا، شاعر کا نام اختر شیرانی ہو گیا بیٹا، آپ نے فرض کیا 7 اشعار شامل ہے بیٹا، آپ نے 7 اشعار کے جو مفہوم ہے بیٹا وہ 1.5 لائن میں آپ نے وہ لکھ دینے ہیں، 1.5 لائن میں یا 2 لائن میں لکھیں بیٹا، تو 15 لائنوں میں بیٹا آپ نے نظم کے تمام اشعار کا جو مفہوم ہے وہ ترتیب سے لکھیں، تو بیٹا اس طرح کا آپ کا نظم کا جو خلاصہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، نظم میں بیٹا 7 اشعار ہیں تو وہ 5 اشعار کے جو مفہوم ہے وہ لکھتے ہیں، 2 کے مس کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کیا کرتے ہیں نظم کے جو اشعار کے جو مفاہیم ہے وہ ترتیب اس کی بدل دیتے ہیں، درمیانے والا جو شعر ہے وہ شروع والا شعر وہ درمیان میں، آخر والا درمیان میں یا پہلے لے آتے ہیں بیٹا۔ اشعار کی جو تعداد ہے اتنے ہی آپ مفہوم لکھیں، اور بیٹا وہ مفہوم ایک دوسرے سے مکس نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے ملنے نہیں چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، ترتیب بیٹا وہی ہوگی جو کتاب میں شامل ہے۔ آپ نے اگر فرض کیا مقطع والا شعر آپ نے پہلے بیان کر دیا، مطلع والا شعر آپ نے درمیان میں بیان کر دیا، بیٹا اس انداز میں لکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو نمبر بیٹا 5 میں سے کتنے نمبر ملیں گے، 2 ملیں گے یا 3 ملیں گے۔ اس لیے مکمل اشعار کا مفہوم لکھنا لازمی ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے بیٹا وہ بھی لکھنا لازمی ہے۔ نظم کے خلاصے میں کسی بھی قسم کا شعر، کسی بھی قسم کا حوالہ، کوئی آیت کا ترجمہ بیٹا کسی بھی قسم کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف تمام اشعار کے جو مفاہیم ہے، مفہوم ہے بیٹا وہ ترتیب سے لکھنے ہیں، آپ کے نظم کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، نظم کا خلاصہ جب آپ نے لکھ لیا تو بیٹا عام لفظ آپ مارکر سے بھی لکھ لیں، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ اس طرح بیٹا آپ کے جو نظم میں سے جو آپ کے نمبر ہیں بیٹا وہ 5 میں سے 5 آ سکتے ہیں۔ اس میں بچوں جو آپ کے نظم کے جو اشعار ہیں وہ بیٹا کسی بھی قسم کے میں اس میں جو اپنی طرف سے مفہوم غلط لکھنے کی بیٹا آپ نے کوشش نہیں کرنی، صحیح مفہوم لکھیں۔ اور اس کے بعد بیٹا یاد رکھیں کہ آپ کے جو 14 نظمیں ہیں، 13 نظمیں بیٹا آپ نے انہی نظموں کو تیار کرنا ہے، تمام نظموں کو تیار کریں، کوشش کریں تمام نظموں کو اچھے سے پڑھ لیں اور تمام نظموں کے اشعار کو اچھے سے پڑھ لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نظم کا خلاصہ آیا آپ کو وہ نہیں آتا، اب اس صورت میں بیٹا آپ یہ سوچیں کہ یہ جو نظم کا خلاصہ آیا ہے مجھے تو یہ بالکل نظم کا خلاصہ نہیں آتا، تو آپ بیٹا ایک بار یہ سوچیں کہ اس نظم میں کس قسم کے اشعار ہیں، تب بیٹا آپ اپنی طرف سے کچھ اشعار کے مفہوم لکھیں گے تو آپ کو وہ 5 میں سے 2 نمبر، 1 نمبر، یا اچھا لکھیں گے 3 نمبر دے سکتا ہے۔ تو کوشش کریں پہلی بات تو بیٹا یاد کریں، اگر آپ کو نہیں یاد اور آتا ہی نہیں ہے تو سوچ لیں کہ اس نظم میں کس قسم کے اشعار ہیں اور ان کے مفہوم بیٹا آپ لکھ دیں، تب آپ کو نہ ہونے کے برابر یہ نہیں ہے کہ نمبر نہیں ملیں گے، آپ کو بیٹا 1 یا 2 نمبر، یا اچھا لکھا ہے تو آپ کو بچوں وہ 3 نمبر دے سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر بچوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔